میں آئے، نہ اس کا جمال خیالات میں آئے، جو خیال میں آئے وہ خدا نہیں، تو پھر تجھے مانے کیسے؟ حضور بتا رہے ہیں من رانی فقد را الحق، جس نے مجھے دیکھا گویا اس نے خدا کو دیکھا۔ مطلب کیا؟ جان کے ٹکڑے ہوتے دیکھ کر لوگ کہیں کیا طاقت ہے محمد الرسول اللہ کی، سورج کو پلٹتا دیکھ کر لوگ اندازہ کریں کیا طاقت ہے محمد الرسول اللہ کی، کنکریوں کو ذکر کراتا دیکھ کر لوگ اندازہ کریں کیا طاقت ہے محمد الرسول اللہ کی۔ تو پھر بات یہ بنتی ہے جب بندے کی قوت کا یہ عالم ہے تو ان کو بنانے والے خدا کی قوت کا عالم کیا ہو؟ واہ بھائی واہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، ابو کا نعرہ رسالت۔ ان کا حسن ایسا، ان کا حسن ایسا، ان کا حسن ایسا، ایسا کیسا کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا۔ اور میرے امام کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی بھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں، وہ سہا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ واہ بھائی واہ، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ما ودعک ربک وما قلی، محبوب تیرا رب، تیرے رب نے تجھے کبھی مکروہ نہیں جانا، تیرے رب نے تجھے کبھی نہیں چھوڑا۔ اب پتا چلا وہ رب کون ہے، اور وہ رب رب محمد ہے، وہ رب محمد ہے۔ بلکہ ایک بات کہہ دوں، حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی کہتے ہیں کہ اے اللہ میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں، توجہ ہے، توحید کا عقیدہ ہندوستان کی سرزمین پر جس شان کے ساتھ مجدد الفسانی نے پھیلایا کسی کے حصے میں نہ آیا۔ مجدد صاحب کہتے ہیں اللہ کی عبادت میں اس لیے کرتا ہوں کہ او رب محمد کہ وہ میرے محمد کا خدا ہے، وہ میرے محمد کا خدا ہے، اور خدائے محمد کے بارے میں پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ وہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے، توجہ، ہر وقت دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ جو سو جائے وہ خدا نہیں ہوتا، جس کو اونگ آئے وہ خدا نہیں ہوتا، اور ہمارا اللہ وہ ہے سنتوں ولا نوم، اس کو اونگ بھی نہیں آتی، اس کو نیند بھی نہیں آتی۔ رات کی تاریکی میں گناہ کرنے والوں اللہ دیکھ رہا ہے، یہ تصور اسلام کا بنیادی تصور ہے۔ دن کے اجالے میں شراب کی بوتلیں اپنا وحشی اور درندہ ہو گیا کہ وہ اپنی بیٹی کو دنیا میں آنے کا موقع بھی نہیں دیتا، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سونوگرافی کے ذریعے پتہ کرتا ہے پیٹ میں بیٹی ہے کہ بیٹا ہے، اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو نالی اور گٹر میں بہا دیتا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ او اپنی اولاد کے قاتلوں، اولاد کے قاتلوں کو چہرے دکھا کے جنت بانٹ رہے ہو، نشہ کرنے والی قوم کو چہرے دکھا کے جنت بانٹ رہے ہو، شراب کے اڈوں کو آباد کرنے والی قوم کو چہرے دکھا کے بانٹ رہے ہو جنت۔ اللہ اکبر، جو قوم سود پہ دلیں روتی ہے ان کو چہرے دکھا کے جنت بانٹ رہے ہو۔ ہمیں ہو کیا گیا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ جس کا چہرہ دکھا کے جنت بانٹی، کیا اس کے ایمان پہ خاتمے کی بھی گارنٹی لائے ہو؟ کہاں سے گارنٹی لائے ہو؟ ارے غوث پاک جیسا اللہ اکبر راتوں کو دعا کرتا ہے، اے اللہ عبد القادر کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ غوث پاک کو عید کے دن روتے ہوئے دیکھا، کسی نے کہا مولا غوث پاک، اے غوث پاک کون؟ غوث پاک ہم قادریوں کے عقیدے میں غوث پاک کون؟ بریلی سے آواز آتی ہے تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی جو حیدر و عادل ہے یا کون؟ ہزاروں تابعی سے تو فضوتر، یہ طبقہ مجمل فاصل ہے یا کون؟ اللہ اکبر، الوہیت ایک احمد نے نہ پائی، نبوت ہی سے تو عادل ہے یا کون؟ تیرا سر
हासिल होने पर, ईमान पे खात्मे की जमानत मिले, उस गौसे पाक को ईद के दिन मुरीद ने रोते देखकर पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? आज ईद के दिन रोने का दिन है? फरमाते हैं, बेटा अब्दुल कादिर की ईद उस दिन होगी जिस दिन उसका खात्मा ईमान पर होगा। 40 साल तक के शाके वुजू से फजर पढ़ने वाले गौसे आजम, वो गौसे पाक हम कादरियों के अकीदे में वो खुद कहते हैं कि जब तक मुझे कसमें नहीं देता मैं खाना नहीं खाता, जब तक मुझे कसमें नहीं देता मैं पानी नहीं पीता। और इमाम मेरे कहते हैं, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। वो हमारी तालीम के लिए ईमान पर खात्मे की दुआ करे और हम चेहरे दिखाकर जानियों को, शराबियों को, जुआरियों को, कुछ तो ख्याल करो। मुझे पता है कि मेरी कौम इस पर मुझसे जरूर नाराज होगी, लेकिन रजा और नाराजगी का ख्याल वो करता है जिसने किसी चीज को अपना पेशा बनाया हो। ये इबादत है, पेशा नहीं। इसलिए याद रखो, क़यामत का ज़लज़ला क्या है? इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, ज़लज़ले आएंगे जमीन पर। व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा, जमीन अपने नीचे का मादा ऊपर को उगल देगी। यौम इल्जाम को खत्म करने, हालांकि इल्जाम के खात्मे के लिए सवाल करना ये हिसाब नहीं बल्कि ये इजहार अजमत है, इजहार शान है। लेकिन अब सुनो, हाय हाय मैयतों पे रोने वालों, अगर क़यामत मालूम हो जाए तो मैयत पे नहीं, हम अपने आप पे रोए। जनाजों पे रोने वालों, अगर आखिरत की हकीकत पता चल जाए तो जनाजों पर नहीं बल्कि अपने आमाल पे रो। अल्लाह रब्बुल इज्जत इल्जाम के खात्मे के लिए हजरत ईसा को इस इल्जाम से बरी करने के लिए, तोहमत से बरी करने के लिए पूछेगा, ईसा तुमने यही सिखाया था अपनी कौम को? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, हदीस पाक में आता है, जब अल्लाह ये पूछेगा ना कि क्या तुमने अपनी कौम को ये कहा था कि तुम अल्लाह के बेटे हो, तो हजरत ईसा ये सवाल सुनकर इतने खौफजदा होंगे कि आपके जिस्म के हर हर बाल से खून के फुहारे निकल पड़ेंगे। इल्जाम के खात्मे के लिए सवाल हुआ तो मासूम के हर हर बाल से खून की फुहारे निकल पड़ी। जिन लोगों ने जिना किया होगा, अल्लाह की झूठी कसमें खाई होगी, वो सूद जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसने सूद का एक लुक़मा खाया गोया उसने अपनी माँ के साथ 36 मरतबा जिना किया। जिन्होंने नरम नरम गद्दों पे लेटकर जिना के मनाजिर वाली फिल्में देखी होगी, मेरे भाई क्या अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत है? किसी पहाड़ पर अगर अल्लाह अपना अजाब डाल दे, पहाड़ भी पिघल जाए। अपने आप पर रहम तो करो। मई की गर्मी आने से पहले एसियां दुरुस्त करते हो, मई की गर्मी आने से पहले सूती कपड़े सिलाते हो, मई की गर्मी आने से पहले कितने इंतजामात करते हो, लेकिन मई की गर्मी की औकात क्या है और जहन्नम के अजाब की हकीकत क्या है? ये दुनिया की आग जहन्नम की आग से उन 70 दर्जा कम है, कम। जब दुनिया की आग का ये हाल है तो जहन्नम की उस 69 दर्जा बढ़ी हुई आग की हरारतों का आलम क्या होगा? अल्लाह अकबर। अपने आप पर तो रहम करो। ये जिस्म जिसको एक मच्छर डंक मारे तो हमारा जिस्म बेकरार हो। इंसान आज का गवार और मक्कार है, नेकी करता है तो दिखा के और गुनाह करता है तो छुपा के। इमाम से कहा, इमाम मस्जिद बंद करने का नहीं बल्कि खोलने का वक्त आ गया। इमाम ने फरमाया, तूने मेरा रोना देख लिया? तूने मेरा रोना? हाँ देख लिया। अल्लाह की कसम दे के कहता हूँ, जब तक मैं जिंदा रहूं ये वाक़या किसी से बयान मत करना, क्योंकि मुझे डर लगता है अगर मेरी ज़िंदगी में तूने बयान कर दिया तो कहीं क़यामत के दिन ये ना कहा जाए कि नोमान रोता मेरे लिए था और दूसरों को बता दिया करता था। ये अल्लाह वाले थे। तब तक हम बादशाह थे। आखिरी बात, बस आखिरी बात,
گناہوں سے چھٹکارا پانا ہے، ایک تصور کرو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر اس تصور کے ساتھ ایک گناہ چھوڑ دیا زندگی میں، ایک گناہ، اس کا فائدہ کیا ہے؟ بس اسی پہ بات مکمل۔ اللہ دیکھ رہا ہے، ایک گناہ چھوڑ دیا۔ ایک حدیث ہے، علامہ ابن الجوزی کا تذکرہ ہمارے بھائی علامہ غفران صاحب بڑے خوبصورت پیرائے میں کر رہے تھے۔ علامہ ابن الجوزی نے اپنی کتاب میں لکھا، اور بھی لوگوں نے لکھا، یہ حدیث بڑی مشہور ہے۔ اس کے راوی عبداللہ ابن عمر ہے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں یہ واقعہ رسول اللہ کو اتنا پسند تھا، حضور کی پسند کا واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ ایک بات اختتام پر، اب پوری تقریر یاد رہے نہ یاد رہے، یہ ایک بات یاد رکھنا، اس کو سن کر یاد کر کے جانا۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں حضور کو یہ واقعہ اتنا پسند تھا کہ حضور سے میں نے چھوٹی عمر کے باوجود کم سے کم 7 مرتبہ سنا، کم و بیش 7، یعنی حضور سے بچپنے میں 7 بار، تو بڑی عمر کے صحابہ نے کتنا سنا ہوگا۔ اس واقعے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا، اس کا نام کفل تھا، اور کفل کو گناہ کی لت پڑی تھی، عادت پڑی تھی، گناہ میں لت پت تھا وہ۔ مطلب کیا؟ مفہوم کے طور پہ اس کر رہا ہوں، تشریح کے طور پہ، یعنی اس کا حال یہ ہوتا تھا کہ ہر دن اس کے بستر پہ کوئی نیا حسن چاہیے تھا، کوئی نئی لڑکی چاہیے تھی۔ دن کو وہ ڈھونڈتا رہتا کون سا نیا حسن و جمال شباب ملے گا، پٹا پھسلا کے لاتا، بدی کرتا، ہر گناہ کرتا، ہر گناہ۔ بنی اسرائیل میں مشہور تھا گناہ گار۔ ایک مرتبہ اس نے دیکھا ایک خوبصورت لڑکی آ رہی ہے اور اس کو کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، وہ محلے کے لوگوں سے مانگ رہی ہے مجھے کچھ قرض دے دو، پیسہ دے دو، قرض دے دو، کوئی دیتا نہیں، کوئی مدد نہیں کرتا۔ کفل نے سوچا آج یہ مجبور ہے، لوگوں سے قرضہ مانگ رہی ہے، نہیں دے رہے، آج میں اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاؤں گا۔ اتنی بات یاد رکھنا، تھوڑا سا اس پہ میرا تھوڑا تبصرہ سن لیں۔ مجبوری انسان کو کہیں تک بھی لے جا سکتی ہے۔ سنیو مسلمانوں، آج تم یہ رونا روتے ہو نا جلسوں میں، کانفرنسوں میں، لڑکیاں بھاگ سکون سے سونے کے قابل نہ ہوتا اگر اس امام نے آگے بڑھ کر جنازہ نہ پڑھایا۔ اماموں کو دو کوڑی کا امام کہتے ہو، کتنی حیرت کی بات ہے۔ بچہ پیدا ہو تو اذان دینے یہی آئے گا، باپ مرے گا تو جنازہ پڑھانے یہی آئے گا، نکاح پڑھانے یہی آئے گا، اور پریشان ہو جاؤ گے کسی نے سحر جادو کر دیا تو تعویذ بھی یہیں سے لیں گے۔ لیکن ان کی قدر کتنی کر رہے ہو؟ خدا کے لیے رحم کرو۔ اگر جلسے بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے کیا ہے جو چاہو کرو، اور اگر انقلاب کے لیے کیا ہے تو فقیر کے ان جملوں پہ غور کرنا، غریبوں کا خیال کرنا اور اماموں کا خیال کرنا۔ اور ایک بات بھی کہہ دوں، آج ماہرہ متارک میں عرس قاسمی تھا، بہت مرتبہ ہمارے سرکاروں نے یہ بات کہی، اب یہ مت لے کر چلو کہ میری برادری میں شادی، میری برادری میں شادی، میں یہ برادری کچھ نہیں ہے میرے بھائی۔ میرے آقا نے فرمایا کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم سے ہو اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا تھا۔ کسی کالے کو کسی گورے پہ، کسی گورے کو کسی کالے پہ، کسی عربی کو کسی اجمی پہ، کسی اجمی کو کسی عربی پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے مگر تقوی کی وجہ سے۔ تو یاد رکھو، یہ نہیں کہ میری برادری میں بیچیاں پڑی ہے، یار کسی بھی برادری میں کر لو، اگر ایمان ہے، صحیح العقیدہ ہے، کسی بھی برادری سے لے کر کے آؤ، کچھ نہیں ہے۔ آپ بہت زیادہ شریف ہو گئے۔ امام حسین نے کس کے ساتھ پہلا نکاح کیا؟ امام حسین نے پہلا نکاح کس کے ساتھ کیا؟ آپ سے پوچھتا ہوں، رسول اللہ کے نسب کے برابر تو کسی کا نسب ہے ہی نہیں، رسول اللہ کے حسب کے برابر تو کسی کا حسب ہے ہی نہیں۔ میرے امام حسین نے ایران کی شہزادی کنیز بن کے تھی، شہزادی توجہ کرنا، تھی شہزادی لیکن بن کر کنیز آئی تھی، اور امام حسین کے حصے میں آئی تھی۔ آپ نے آزاد کیا، آزاد کر کے نکاح کیا، اور نکاح کر کے پھر اسی شہر بانوں کو جو کنیز بن کر کے آئی تھی شہزادی، پھر کہہ رہا ہوں شہزادی ہونے سے انکار نہیں، غلط مفہوم کوئی نہ دے، لیکن یاد رکھنا شہزادی کنیز بن کے آئی تھی، مگر کنیز بنی ہوئی کو آزاد کر کے نکاح میں لیا، اور پھر اس کے بعد کے سارے اماموں کی ماں بنا دیا۔ آپ کہاں ہیں؟ میری برادری، میری برادری، پھر برادری کرنے تو حال کیا ہو رہا ہے سوچو، خیال کرو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔